عذاب شدید ومغفرۃ تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے، اور انسانوں کو اپنی مخلوقات میں سب سے خوبصورت سانچے میں، سب سے خوبصورت شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسانوں کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ پھر وہ انسان جن کو اللہ نے مخلوقات میں سب سے برتر، سب سے اعلیٰ بنایا اور سب سے خوبصورت شکل عطا فرمائی، اس انسان کی زندگی پر مختلف ادوار آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندگی کے مختلف منازل سے گزارتا ہے۔ عام طور سے انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی زندگی بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑپن، اور اس کے بعد بڑھاپے تک پہنچتی ہے، اور بڑھاپے کے بعد پھر انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ کبھی انسان اپنے بچپن کی معصوم شرارتوں میں جیتا ہے، پھر اس کے بعد لڑکپن میں معمولی کھیلوں میں اس کی زندگی گزرتی ہے، پھر جوانی آتی ہے تو جوانی کی زیب و زینت اور اس کی خوبصورتی کے پیچھے انسان دوڑتا ہے۔ اس کے بعد ادھیڑپن کی 35-40 سال کی عمر ہوتی ہے تو انسان دنیا کے اندر اپنی شہرت اور اپنے نام و نمود کے لیے سرمایہ افتخار کو جمع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مال کیسے بڑھے، اس کی اولاد کیسے ترقی کرے۔ زندگی کے ان مختلف ادوار سے گزر کر پھر بالآخر میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے ان مختلف مراحل کو ایک جگہ بیان کیا۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم تمام انسانوں کو زمین سے پیدا کیا۔ زمین سے نکلنے والے اناج کو انسان کھاتا ہے، پھر اس سے نطفہ بنتا ہے، وہ ماں کے رحم میں آتا ہے، ثم من نطفة، پھر نطفے سے، پھر اس نطفے کو اللہ تعالیٰ جب انسانی شکل و صورت عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے گوشت کا لتھڑا بناتا ہے، ثم من علقة ثم من مضغة، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں اس نطفے کو، پھر گوشت کے اس لوتھڑے کو رکھتا ہے، پھر اس کو شکل و صورت عطا کرتا ہے، پھر انسان ایک بچے کی شکل میں ثم یخرجکم طفلا، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک بچے کی شکل میں دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دیتا ہے، بعضوں کو اتنی زندگی ملتی ہے کہ وہ جوانی تک آ جاتا ہے۔ ثم لتکونوا شیوخا، بعضوں کو اور بھی زندگی ملتی ہے، وہ جوانی سے آگے بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ یہ زندگی اور زندگی کے مختلف ادوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل، بہت ساروں کو تو جوانی سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، کبھی بچپن میں، کبھی لڑکپن میں، کبھی بھری جوانی میں انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ بعضوں کو مہلت دیتا ہے تو بڑھاپے تک وہ پہنچتا ہے۔ اجل مسمى، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور ہر ایک کے لیے جو وقت طے کر دیا ہے اس وقت تک انسان پہنچتا ہے۔ یہ زندگی کے مختلف ادوار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان زندگی کے ان مختلف منازل میں، مختلف ادوار میں دھوکہ کھا جاتا ہے۔
انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اسے دی تھی، انسان اس مقصد میں اپنی زندگی کو نہیں لگاتا اور ہر منزل میں وہ دھوکہ کھاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اے لوگوں اچھی طریقے سے جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے، وزینت، زیب و زینت کی چیز ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں سرمایہ افتخار کو جمع کرنے میں ایک دوسرے کی ریس ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی ریس ہے۔ زندگی کے مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جن چیزوں سے دھوکہ لگتا ہے ان کو بیان کیا ہے۔ ہم غور کریں، انسان جب بچپن میں ہوتا ہے، ہم اور آپ کا جو بچپن گزرا ہے، یا جو بچے ہمارے یہاں ابھی اس وقت بچپن کی عمر میں ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ گود کا ایک بچہ، اس کو ایک آپ معمولی جھنجھنا دے دیجئے اور اس سے وہ جھنجھنا لے لیجئے تو وہ رونے لگتا ہے۔ آپ اس کے ہاتھ میں 1 کروڑ کی چیک دے دیجئے تو وہ اس سے خاموش نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ سے اپنا جھنجھنا مانگے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کل کائنات اور سب سے خوبصورت چیز جو میرے لیے ہے وہ یہ جھنجھنا ہے جس سے میں کھیلتا ہوں۔ اس کے سامنے دنیا کی دولتوں کی، دنیا کے زمینوں کی، دنیا کے بلڈنگوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے سامنے بس اس کی عقل کے مطابق اس معمولی سے جھنجھنے کی، معمولی سی لکڑیوں کی، پلاسٹک کی گاڑیوں کی قدر و قیمت ہے۔ یہی تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، لڑکپن کی عمر میں آتا ہے، اب اس کی عمر 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کی ہو گئی ہے، تو اب وہ ان کھیلوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتا ہے جن کھیلوں میں ایک درجے میں ایک معنویت ہوتی ہے۔ کل تک تو وہ معمولی جھنجھنے سے کھیلتا تھا، اسی کو سب کچھ سمجھتا تھا، اب وہ اپنے اس بچپن کے کھیل پر ہنستا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تو چھوٹے بچوں کا کھیل ہوتا ہے، 2 سال 2.5 سال کے بچوں کا، اب تو وہ کرکٹ کھیلنے لگا، گلی ڈنڈا کھیلنے لگا، آنکھ مچولی کھیلنے لگا، فٹ بال کھیلنے لگا، ایک ایسا کھیل جس میں کسی درجے میں ایک معنویت ہے، ہار جیت ہوتی ہے۔ ان کھیلوں کے پیچھے وہ بچہ لڑکپن کی عمر میں لگ گیا اور اسے اپنے کپڑوں کی، اپنے کیریئر کی، اپنے مستقبل کی، اپنے مال و دولت کی، کسی چیز کی کوئی فکر اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی لڑکپن سے آگے بڑھ کر وہ اور آگے آتا ہے، اب جوانی میں اس کی زندگی داخل ہو گئی تو اب وہ زینت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہم دیکھیں 15 سال 18 سال 20 سال کے نوجوان بچوں کو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے کپڑے سب سے خوبصورت ہو جائیں، میرے جسم کے اعتبار سے میرا جوتا ہو، میرا چشمہ ہو اور میرا بال ہو، مستقل اس کی فکر ہوتی ہے کہ میرا وجود لیٹسٹ فیشن اور اپ ٹو ڈیٹ فیشن کے مطابق کیسے ہو جائے۔ کل یہی آدمی گلی ڈنڈے کے کھیل میں، کرکٹ کے کھیل میں، معمولی جھنجھنے کے کھیل میں اپنے زیب و زینت کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا، اسے یہ لگ رہا تھا کہ سب سے اچھا کام وہ کر رہا ہے۔ اور اب جب وہ جوان ہو گیا ہے تو اگر کھیل بھی رہا ہے تو اس کی فکر ہے کہ میرا کپڑا گندا نہ ہو جائے، میرا بال، اس کا اسٹائل خراب نہ ہو، میرے کپڑوں پر شکن نہ پڑ جائے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، انسان تو وہی ہے، لیکن اس منزل میں آ کر اسے اب اپنے کپڑوں کی پرواہ ہو رہی ہے، اسے اپنی زینت کی پرواہ ہو رہی ہے، اور وہ اپنے بچپن کے جھنجھنے کے کھیل پہ ہنستا ہے، اپنے لڑکپن کے گلی ڈنڈے اور آنکھ مچولی کے کھیل پہ ہنستا ہے۔ انسان وہی ہے، لیکن اب اس کے بچپن کے کھیلے گئے کھیل بے معنی ہو گئے، لڑکپن میں جن چیزوں کے پیچھے وہ لگایا اپنے آپ کو وہ بے حقیقت ہو گئے۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو چیز کر رہا ہوں وہی سب سے اچھا ہے۔ اور اپنا عمر بچوں کو، ٹینیجرز کو، 15-18 سال کے بچوں کو سمجھائیے، بس اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اس کے سمجھ میں جو آ رہا ہے، اس کی زینت کے اعتبار سے، اس کی اپنی سوچ کے اعتبار سے اسے یہ لگتا ہے کہ وہ سب سے اچھا کام کر رہا ہے۔ پھر یہی جوان اب ادھیڑ عمر میں داخل ہوا، اس کی عمر 35-40 سال کو ہو گئی، تو اب وہ زینت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اب اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا کیریئر اچھا کیسے ہو جائے، میں سماج کے اندر باحیثیت آدمی کیسے بن جاؤں، ہر کوئی میری عزت کرے، ہر جگہ مجھے عزت کے ساتھ پکارا جائے، سماج میں میری ایک حیثیت ہو جائے۔ اب وہ اپنے کیریئر کو اچھا بنانے کے لیے اور سرمایہ فخر و غرور کو جمع کرنے کے لیے اپنے پورے وجود کو لگاتا ہے اور کپاتا ہے۔
اب اس کے سامنے بچپن میں جھنجھنے کا کھیل، لڑکپن کی آنکھ مچولی، جوانی کی زیب و زینت، یہ ساری چیزیں بے معنی ہو گئی، اور وہ اپنے عقل پر ہنستا ہے کہ وہ تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری عقل کمزور تھی، اس لیے میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اور ادھیڑ پر میں اب جو میں کر رہا ہوں، اب جو میں اپنے کیریئر بنانے کی فکر کر رہا ہوں کہ میرے پاس علوم کی اچھی ڈگریاں آ جائے، اگر وہ تاجر ہے تو اس کی تجارت ترقی کر جائے، اگر وہ کسی ملازمت سے جڑا ہوا ہے تو ملازمت میں ہر جگہ، آفس میں، اسکول میں، دفتر میں وہ باحیثیت آدمی بن جائے، اب اس کی فکر یہ ہے، اور اسی کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا معراج سمجھتا ہے۔ پھر یہی آدمی اور تھوڑا سا بڑا ہوا، ادھیڑپن کے مرحلے سے اب وہ جوانی کے اندر آ گیا ہے، اب اس کی عمر 60 سال سے کراس کر چکی ہے، تو اب یہی آدمی اللہ فرماتے ہیں تکاثر فی الاموال والاولاد، اب اس کی یہ کوشش نہیں ہے کہ اس کا کیریئر اچھا ہو، اب اس کی یہ کوشش ہو گئی ہے کہ اس کا مال کیسے بڑھ جائے، اور اس کی اولاد اگر ہے تو اس کی اولاد کیسے بڑھ جائے، اس کی اولاد ترقی کے راستے پر کیسے گزر جائے۔ اب یہ 60 سال سے زیادہ عمر کا بوڑھا بچپن میں کھیلے گئے جھنجھنے کے کھیل پر ہنستا ہے، اپنی زندگی میں لڑکپن پر، گلی ڈنڈے کے کھیلوں پر ہنستا ہے، جوانی کے اندر زیب و زینت میں بال کے، اسٹائل کے، جوتوں کے، چپل کے، کپڑوں کے پیچھے بھاگے گئے اپنے جنون کے زمانے کے اوپر ہنستا ہے، اور ادھیڑپن میں، کہولت میں وہ جن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے جہاں تہاں بھاگ دوڑ رہا تھا، اس پہ وہ ہنستا ہے۔ اور اب جو وہ کر رہا ہے اس عمر میں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہوش آ جاتا ہے، وہ چیزوں میں اچھے اور برے کے درمیان فرق کر کے اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں فیصلہ کر پاتا ہے۔ اب اس عمر میں اس کو بھی یہ لگنے لگا ہے کہ اب جو میں کر رہا ہوں وہ سب سے اچھا ہے، میری اولاد سیٹل ہو جائے اور میری اولاد کے مال و دولت بڑھ جائے، ان چیزوں میں وہ اپنے آپ کی کامیابی تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں، جس طریقے سے بچپن کا کھیل لڑکپن میں تم کو بے معنی ہو گیا، لڑکپن کا کھیل جوانی میں تمہارے لیے بے حقیقت ہو گئے، جوانی کا مقصد تمہارے لیے ادھیڑپن میں بے معنی ہو گیا، اور ادھیڑپن میں کیے گئے کام تمہارے لیے بڑھاپے میں بے معنی ہو گیا، یاد رکھو جب تمہاری موت آئے گی تو موت کے بعد تمہیں لگے گا کہ تم نے دنیا کے اندر جن چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو مجنون اور دیوانہ بنایا، وہ ساری چیزیں ہی بے حقیقت تھیں، وہ ساری چیزیں بے معنی تھیں۔ بچپن میں تم نے جن چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا وہ بے حقیقت، لڑکپن میں تم نے اپنے آپ کو جن کاموں پہ لگایا وہ بے حقیقت، جوانی میں تم نے اپنے آپ کو زینت کا دیوانہ بنایا وہ بے حقیقت، کہولت میں، ادھیڑپن میں تم نے اپنے آپ کو سرمایہ افتخار جمع کرنے میں لگایا وہ بے حقیقت، بڑھاپے میں تم نے اپنی اولاد اور اپنے مال کو بڑھانے اور اس کو خوب ترقی دینے کی فکر کی وہ بے حقیقت۔ اب تو وائے نادانی بعد از مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اب تو یہاں پوری زندگی کا حساب لیا جا رہا ہے، اب آنکھ ہونے کے بعد قبر میں فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ وہ زندگی جو اللہ نے تمہیں دی تھی کہاں لگایا تم نے؟ اب تو یہاں حساب ہو رہا ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا، اب تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ علم پر کتنا عمل کیا، اب تو مسئلہ ہی بدل گیا، اب تو سامنے بالکل ایک الگ سی چیز ہے، ایک الگ سی کائنات ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اس دھوکے کو ایک بڑے اچھے مثال سے سمجھایا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، کہ زمین بالکل سوکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر کچھ نکل نہیں رہا ہوتا ہے، کسان پریشان، یاس اور قنوطیت کے عالم میں بارش کی آس لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ بارش کو اتارتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے اعجب الکفار نباتو، تو زمین سے غلے نکلتے ہیں، لہلاتے پودے، لہلاتی ترکاریاں، سبزیاں، درخت، ان کو دیکھ کر کسان بالکل خوش ہو جاتا ہے۔ اعجب الکفار نباتو، زمین سے جب پودے نکلے، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئی، کسان بڑا خوش ہو گیا اور بہت ہی زیادہ فرحت و مسرت کے اندر مبتلا ہو گیا۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اللہ فرماتے ہیں پھر وہی کھیتی جو کسان کو بڑی اچھی لگ رہی تھی سوکھ جاتی ہے، وہ پیلا پڑ جاتی ہے اور وہ پھر کچھ دن کے بعد بھوسا بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی ٹھیک اسی طریقے سے ہر چیز بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ بچپن کے اندر بچپن کا کھیل بڑا اچھا لگتا ہے، جوانی کے اندر جوانی کی زینت بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، ادھیڑپن میں کیریئر کو بنانے کی فکر کی ریس یہ بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، بڑھاپے میں اپنے اولاد اور اپنے مال کو بڑھانے کے لیے غور و فکر کرنا اور
مقابلہ آرائی کرنا یہ بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جس طریقے سے لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، پھر وہ کھیتی بالآخر بھوسا بن جاتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کی تمام زندگی کے مختلف ادوار تم کو شروع میں بڑے خوبصورت معلوم ہوں گے، لیکن بالآخر یہ زندگی بھی بھوسا بن جانے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو یاد رکھو دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ اس زندگی میں تم دھوکہ مت کھاؤ، اس زندگی کے دھوکے سے نکلو، اس زندگی کے غفلت سے باہر آؤ، غور کرو کہ تمہارے رب نے تمہاری زندگی کس مقصد کے لیے دیا ہے۔ کیا زندگی کا مقصد جانوروں والی زندگی گزارنی ہے کہ آدمی دن بھر جانوروں کی طرح کھٹتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، رات کو تھکا مادہ آیا، خوب پیٹ بھر کے کھایا اور جانوروں کی طرح سو گیا، پھر سویرے اٹھا، دیر سے اٹھا اور آفس جانے کے چکر میں، کام پر جانے کی فکر میں فوراً فٹافٹ منہ دھویا، برش کیا، پھر کھایا، پھر جانور کی طرح نکل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سقاب بالاسواق، اے لوگوں سنو، اللہ ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اللہ کو بغض ہے ایسے لوگوں سے، جعزری جو شیخی باز ہو، تکبر کرتا ہو، گھمنڈ کرتا ہو، اپنی چیزوں پہ اتراتا ہو، اور جو تکبر والی چال اختیار کرتا ہو، چلتا ہو تو چال میں اکڑ ہو، سخاب بالاسواق فی الاسواق، بازاروں میں وہ چلاتا ہو اور لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتا ہو، اور فرمایا جیفۃ باللیل، رات کو آیا تو جانوروں کی طرح سو گیا اور دیر تک سوتا رہا، نہ تو وہ صبح میں اللہ کو یاد کیا، نہ نماز پڑھی، نہ ذکر کیا، نہ قرآن کی تلاوت کی، حمار بالنہار، دن میں گدھے کی طرح وہ کھٹتا رہا، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بامر الدنیا جاہل بالآخرہ، دنیا اور دنیا کے اندر ترقی کے نقشوں کو خوب جانتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی کے نقشوں سے بالکل غافل ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کے رب نے اس کی یہ زندگی اور زندگی کے یہ مختلف ادوار کیوں عطا کیے۔ وہ دن بھر جانور کی طرح حمار بالنہار کھٹتا رہا، دکان پہ بیٹھا رہا، آفس میں دفتر میں بیٹھا رہا، تاجر ہے تو تجارت گاہوں پہ بیٹھا رہا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات سے کہ اس کا مرنے والا، اس کا پالنے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو نطفے سے، گندے پانی سے خوبصورت انسان بنانے والا، اس کو بچپن سے گزار کر جوانی میں لانے والا، جوانی سے گزار کر ادھیڑپن میں لے جانے والا، ادھیڑپن سے گزار کر بڑھاپے میں لے جانے والا، اور بڑھاپے کے بعد موت دینے والا، زندگی کے ان مختلف ادوار سے گزارنے والا اس کا رب اسے کیا چاہتا ہے؟ اسے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے بس مطلب ہے اس بات سے کہ میری دنیا کیسے آباد ہو اور میری اولاد کی دنیا کیسے آباد ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگوں دنیا کی زندگی کے اس دھوکے میں نہ آنا، تمہیں دنیا کی یہ زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ مرنے کے بعد تمہارے سامنے جو زندگی آنے والی ہے وہاں دو ہی کیٹیگری ہوگی، وہاں دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ تو وہ ہوگا، ایک جماعت تو وہ ہوگی جو جنت میں جائے گی، ہمیشہ کے آرام میں، ہمیشہ کی راحت میں، ہمیشہ کی نعمتوں میں، اور ایک جماعت وہ ہوگی فریق فی السعیر، ایک جماعت وہ ہوگی جو جہنم میں جائے گی۔ تو کوشش کرو کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس زندگی کو جہنم میں لے جانے والی زندگی کے راستے پر نہ ڈالو، اپنی اس تھوڑی سی زندگی کو آخرت کے بنانے کے لیے استعمال کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اس دنیا کے اندر عقل مند اسے کہا جاتا ہے اور اسے سمجھا جاتا ہے جو اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہر طرح کے حلال و حرام کی تمیز کو اٹھا دے، اور اپنی دنیا کو اور اپنے گھر والوں کی دنیا کو آباد و شاداب کرنے کے لیے ہر طرح کے حلال و حرام کی تمیز کو اٹھا دے، اور خوب سے خوب پیسے جمع کرنے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل لگا دے، ایسے شخص کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ سنیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، اے لوگو عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے، خواہشات کی غلامی نہ کرے، حلال و حرام کی تمیز کو نہ اٹھائے، وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنی اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک دن کو اور ایک ایک پل کو، ایک ایک گھڑی کو اپنی آخرت اور اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کرے۔ اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، عاجز ہے، نکما ہے، بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو اپنے خواہشات کا غلام بنا دے اور اللہ پر امیدیں لگائے بیٹھے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ سے مغفرت کی امید میں آدمی پوری زندگی اپنی خواہشات کی غلامی میں لگا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی عاجز ہے،
میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے. اس زندگی کا انجام کب ہو جائے، یہ زندگی کب ختم ہو جائے، میری زندگی کا یہ ڈور، میری سانس کا یہ ڈور کب ختم ہو جائے، کوئی نہیں جانتا. آپ کو بھی نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مختصر سی زندگی کو جس مقصد کے لیے عطا فرمایا ہے، اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اس موقع سے جبکہ ایک سال ختم ہو رہا ہے اور ایک نئے سال میں اللہ کرے ہم لوگ داخل ہوں اور اللہ ہماری زندگیوں میں عمروں میں برکت عطا فرمائے، اس موقع سے عیسوی کیلنڈر کے، شمسی کیلنڈر کے اس آخری جمعے میں ہر شخص کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے ہر شخص کو اپنا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جو زندگی دی تھی اس زندگی کا مقصد تھا کہ اللہ کا بھی حق ادا ہو اور بندوں کا بھی حق ادا ہو. اس پورے سال میں اس نے اللہ کے کتنے حقوق ادا کیے، اس پورے سال میں کیا نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، درس قرآن کے محفلوں میں شریک ہو کر اللہ کے کتاب کو اور اپنی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ بک اتارا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنا کتنا وقت لگایا. ہم نے آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کے اعمال کو سیکھنے کے لیے، اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے علماء سے کتنے مسائل پوچھے، ہم نے روزوں کے مسائل کتنے پوچھے. اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا تو ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگایا. اگر ہمیں نماز کے مسائل نہیں معلوم تھے تو بغل میں ہمارے یہاں جامعہ اور بڑا سا مدرسہ ہے، وہاں ہم علماء کے پاس کتنی مرتبہ گئے اور ہم نے اپنے نماز کے مسائل کو پوچھا. عالم بامر الدنیا جاہل بامر الآخرہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ناپسند ہے اللہ کو وہ آدمی جو دنیا کو خوب جانتا ہو اور آخرت کے اعمال سے بالکل ناواقف ہو. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر اگر غفلت ہوئی ہے تو اس غفلت کو ہم دور کریں اور اپنی زندگی کو آگے آج سے اور اس وقت سے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ اللہ آپ جو زندگی ہمیں دیں گے ہم مکمل آپ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جو میں نے خطبے میں آپ کو سنایا، وہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنا حساب کر لو. سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں، میں آپ کا جائزہ لوں، آپ میرا جائزہ لیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو. امت کا ہر فرد اپنا جائزہ لے، اپنا حساب کرے، اپنے گریبان کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی جس مقصد کے لیے دی تھی ہم نے اس میں کتنا لگایا. قبل ان تحاسبوا، قبر میں، آخرت میں، میدان محشر میں تمہارا حساب ہو، اس سے پہلے ہر شخص کو، امت کے ہر فرد کو سال کے اس اخیر جمعے میں اپنا حساب لینا چاہیے کہ کیا میری زندگی کا یہ سال اس طرح گزرا کہ اگر ابھی میری موت ہو جائے تو میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا. کیا میرا آخری جمعہ اس حال میں گزر رہا ہے کہ اگر اس وقت اللہ کے سامنے بلاوا آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے میں پاس ہو جاؤں گا. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص کو اس کا حساب کرنا چاہیے. صورتحال یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ آج اس وقت ہم سب کی زندگی ایک غفلت میں گزر رہی ہے. ہمارے گھنٹوں، ہمارے منٹوں، ہمارے سیکنڈوں اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ہمارے ہفتوں، ہمارے مہینوں اور ہمارے پورے سال یوں ہی ضائع ہو رہے ہیں، یوں ہی برباد ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں امت کو بیدار ہو کر، چوکنا ہو کر، آخرت کے تعلق سے بالکل بیدار ہو کر زندگی گزارنے کے لیے بڑے جامع اور بڑے قیمتی ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے سنن ابو داود، جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا. صحاح ستہ میں قرآن مجید کے بعد 6 صحیح ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. امام ابو داود نے اپنے اس سنن ابو داود کو 5 لاکھ احادیث میں سے چن کر جمع کیا اور سنن ابو داود میں 4800 احادیث ہیں. یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا بیدار ہو کر زندگی گزارنے کی تعلیم فرمائی ہے. امام ابو داود نے 5 لاکھ احادیث میں سے چن کر کے 4800 احادیث پر مشتمل سنن ابو داود کو مرتب کیا اور پھر اسلام کے نظام کی خوبصورتی کے لیے نمونے کے طور پر انہوں نے 4 احادیث کو پیش کیا. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 لاکھ احادیث کے مجموعے میں اسلام کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے جو 4 احادیث انہوں نے پیش کیے اس میں ایک حدیث ہے جس حدیث کے آئینے میں ہم سب کو اپنا چہرہ دیکھنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک مسلمان کے اسلام کی یہ خوبی ہے اور ایک مسلمان کے اچھا مسلمان ہونے کی یہ پہچان ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جس میں اس کے دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو.
بوڑھوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے ہوٹلوں کی کتنی محفلیں ایسی ہیں جو لایانی مجلسوں میں شمار ہوتی ہیں. ہمارے نوجوان بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں ان کے گھنٹوں موبائل پر ضائع ہوتے ہیں. کیا وہ لایانی اور بے فائدہ کام نہیں ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کے اسلام کی اور ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جس میں ان کے دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر وہ کام ایسا ہو جس سے آدمی کی دنیا کا نقصان ہو یا آدمی کی آخرت کا نقصان ہو، پھر وہ کام کتنا گندا ہوگا، اور اس کام کو کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنا بڑا مجرم ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا کہ اے لوگوں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. بڑی قیمتی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یہ 5 چیزیں بڑی قیمتی ہے. آپ نے فرمایا حیاتک قبل موتک، یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے مرنے سے پہلے غنیمت جانو. کب تمہاری موت ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس آخری سانس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو کہ خدایا اب تک میں تیرا حکم توڑتا رہا، آج میں تیرے دربار میں یہ سچی توبہ کرتا ہوں کہ میں اب کی پوری زندگی تیرے حوالے کر دوں گا. اس موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو. فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. فراغک قبل شغلک، اپنے خالی وقت کو اپنے مشغولی سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. وغناک قبل فقرک، محتاجگی سے پہلے، فقیری سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جانو. ان 5 چیزوں کی قدر کرو. نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر امت کو گویا بیدار کیا کہ امت پوری زندگی کو چوکنا ہو کر گزارے. موت کا کوئی وقت طے نہیں ہے. اس موت سے پہلے ہر وقت آدمی تیار رہے، ہر وقت آدمی بیدار رہے. زندگی کی ایک گھڑی کا اور ایک منٹ اور سیکنڈ کا حساب کرنے والا ہو. جن کو اللہ نے جوان بنایا ہے، جوانی ہے، وہ اپنی جوانی کی ایک گھڑی کا استعمال کریں. خالی ٹائم ہے ان کو لایانی مشاغل میں ضائع کرنے کے بجائے ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، مجلسوں کے ماحول میں، علماء کی صحبت میں گزاریں، قرآن کے درس کے حلقوں میں گزاریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امت کے ایک فرد کو بیدار کیا ہے کہ ان 5 چیزوں کے تعلق سے امت بالکل اویئر ہو. میرے بزرگوں اور دوستوں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں. ان کی دعا ہوتی تھی اللہم انی اسألک صلاح الساعات والبرکۃ فی الاوقات. حضرت عمر کی دعا ہے اے اللہ مجھے میری زندگی کی ایک گھڑی صحیح استعمال کروں اس کی توفیق دیجیے. میری زندگی کی ایک گھڑی آپ کی رضا کے لیے، آپ کے حکم کے مطابق لگ جائے اس کی توفیق دیجیے، اور پھر میری زندگی کے اوقات میں برکت بھی عطا فرمائیے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ گراں یہ بات گزرتی ہے، میری طبیعت پر یہ بات سب سے زیادہ بوجھل ہوتی ہے، مجھ کو سب سے زیادہ ٹینشن اس بات سے ہوتا ہے جب میں کسی کو بالکل خالی دیکھتا ہوں کہ وہ نہ تو دین کے کسی کام میں مشغول ہے نہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہے. بالکل خالی ایک آدمی اپنے اوقات کو آگ تاپنے میں، دھوپ لینے میں، اپنے دوستوں احباب کی محفلوں میں گھنٹوں ضائع کر رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ بات بھاری گزرتی ہے اور میرے لیے سب سے زیادہ یہ بات ٹینشن کا باعث. میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور دوستوں، سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ گزرے. یہ فرماتے تھے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ اس بات کا غم ہوتا ہے میری زندگی کا جو دن میری زندگی سے کم ہو جائے اور اس میں میرے نیک عمل کا اضافہ نہ ہو جائے، مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غم اسی دن پر ہوتا ہے. کیا ہم میں سے کسی کو اپنی زندگی کے اس دن پر غم ہوتا ہے جو میری زندگی سے کم ہو جائے اور اس میں میرے نیک اعمال کا اضافہ نہ ہو؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی کسی خادم نے کہا کہ حضرت یہ کام آج کا چھوڑ دیجئے، کل کر لیں گے اسے. بڑے خلیفہ تھے، بڑے مشغول رہا کرتے تھے. تو سنیے کیا جواب دیا انہوں نے فرمایا ہم میں کا ہر شخص، میں بھی آپ بھی، اکثروں کو اس کا تجربہ ہے کہ آج کا کام یہ سوچ کر کہ آج کچھ اور کر لیتے ہیں، کل اسے کر لیں گے. ایسے ہی مصروف تھے تو کہا کہ حضرت کل یہ کام کر لیجئے گا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میاں میں اپنی زندگی کے ایک دن کا کام مشکل سے پورے کر پاتا ہوں. اگر آج کا بھی کام کل پہ ٹال جاؤں گا تو کل 2 دن کا کام 1 دن میں کیسے نمٹا پاؤں گا. یہ ہمارے بزرگوں کے یہاں زندگی کی قدر و قیمت تھی، زندگی کے ایک دن کی قدر و قیمت تھی. یہ نیا سال اس لیے نہیں آتا ہے کہ آدمی ہیپی نیو ایئر کے ترانے ایک دوسرے کو میسج کے اندر بھیجے، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کے کارڈز بھیجے اور آدمی خوشی میں پکنک منائے
یہ نیا سال اس لیے آتا ہے کہ امت کا ہر فرد سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میرے رب نے جو میری زندگی دی تھی اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم نے اپنی آخرت کے لیے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس لیے سال کے اس اخیر جمعے میں ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی سابقہ زندگی میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، سچی توبہ کرنا چاہیے کہ خدایا مجھے معاف کر دے۔ جم الجوامع میں ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جب سورج نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے من استطاع ان يعمل خيرا فليعمله، کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کر سکتا ہو وہ کر لے، فإني غیر مکرر علیکم ابدا، کیونکہ آج کا جو سورج تم پر طلوع ہو رہا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ جو سال جا رہا ہے یہ دوبارہ پوری دنیا کی سلطنت خرچ کرنے کے بعد ہمیں واپس نہیں ملنے والا۔ جو دن ہمیں ملتا ہے وہ دن پوری دنیا کی بادشاہت خرچ کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں ملنے والا۔ تو اپنا محاسبہ کر کے کمیاں کوتاہیاں اگر ہوئی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے خدا سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ میری زندگی کے اوقات میں برکت دیجئے اور اس بات کی توفیق دیجئے کہ ہم اپنی پوری زندگی آپ کے حکموں پر لگا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔